بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ایڈوکیٹ محمد کاشف اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ دوستو، کسی بھی ملک کا جو آئین ہے وہ اپنے شہریوں کو بنیادی حقوق فراہم کرتا ہے تاکہ اس کے شہری ان حقوق کو حاصل کر کے اپنی زندگی آرام سے بسر کر سکیں۔ پاکستان کا آئین بھی پاکستانیوں کو بنیادی حقوق فراہم کرتا ہے تاکہ اس کے شہری بھی ان حقوق کو حاصل کر کے اپنی زندگی آرام سے بسر کر سکیں۔ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 آئین پاکستان 1973 کا جو آرٹیکل 8 ہے وہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کوئی بھی قانون ایسا نہیں بن سکتا جو کہ آپ کے بنیادی حقوق کے خلاف ہو۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارے حقوق کیا ہیں اور ہمارے آئین نے ہمیں کیا کیا حقوق پرووائڈ کیے ہیں، جس کی وجہ سے ہم بہت سارے ظلم یا زیادتیاں برداشت کر جاتے ہیں۔ آئین پاکستان آرٹیکل 8 سے 28 تک بنیادی حقوق تفصیل سے بتائے گئے ہیں۔ ہم کو چاہیے کہ کم از کم ہم یہ تو جان لیں کہ ہمارے حقوق کیا ہیں اور ہمارے آئین نے ہمیں کیا کیا حقوق پرووائڈ کیے ہیں۔ تو آرٹیکل 8 جو ہے وہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کوئی بھی قانون پاکستان میں یہ پاس نہیں ہو سکتا جو کہ ہمارے بنیادی حقوق کے خلاف ہو۔ آرٹیکل 9 ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہماری جو حکومت، ہماری جو اسٹیٹ ہے، ہماری لائف اور ہماری آزادی کی ذمہ دار ہے۔ آرٹیکل 10 ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کسی بھی بندے کو بلا وجہ نہ تو گرفتار کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی اس کو نظر بند کیا جا سکتا ہے۔ آرٹیکل 10A ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اگر کوئی بندہ اریسٹ ہو گیا ہے، اس نے کوئی جرم کیا ہے یا اس پہ کوئی الزام لگا ہے، تو اس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ فیئر ٹرائل کروا سکے اور اپنا کیس لڑ سکے۔ اس کو یہ حق ہے کہ وہ اپنے لیے ایک وکیل حاصل کر سکے اور اس کو یہ حق ہے کہ اس کو 24 گھنٹوں کے اندر اندر جو قریبی مجسٹریٹ ہے اس کی عدالت میں لازمی پیش کیا جائے۔ آرٹیکل 11 ہمیں یہ بتاتا ہے کہ آج کے دور میں کسی کو بھی آپ غلام نہیں بنا سکتے اور نہ ہی کسی سے ہم جبری طور پہ ملازمت کروا سکتے ہیں۔ 14 سال سے کم عمر بچے سے ملازمت ہم نہیں کروا سکتے۔ آرٹیکل 12 ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اگر کوئی قانون بعد میں پاس ہوا ہے اور کوئی جرم جو ہم پہلے کر چکے ہیں اس کی ہمیں سزا نہیں دی جا سکتی۔ اس کے علاوہ آرٹیکل 13 ہے، وہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ایک ہی جرم کی 2 بار سزائیں نہیں دی جا سکتی، ایک ہی جرم کی سزا ایک بار ہی ہوتی ہے۔ آرٹیکل 14 میں یہ بتایا گیا ہے کہ کسی بھی شخص کو آپ ٹارچر کر کے اس سے کوئی بھی ثبوت حاصل نہیں کر سکتے، اور تقدس جو ہے، 4 دیواری کا تقدس پامال نہیں کیا جا سکتا۔ آرٹیکل 15 میں ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہم کسی بھی جگہ پہ آسانی سے ٹریول کر سکتے ہیں بغیر کسی روک تھام کے۔ آرٹیکل 16 میں یہ بتاتا ہے کہ ہم کبھی بھی اکٹھے ہو سکتے ہیں، کچھ 4 لوگ 10 لوگ بیٹھ کر باتیں کر سکتے ہیں۔ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ کو کسی وجہ سے گرفتار کیا جائے کہ آپ لوگ کیوں اکٹھے بیٹھے ہیں، کیوں ہجوم بیٹھے ہیں۔ اس کے علاوہ آرٹیکل 17 ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہم کچھ لوگ مل کر اپنا ایک کاروبار کر سکتے ہیں، ایسوسیشن بنا سکتے ہیں۔ آرٹیکل 18 میں یہ بتاتا ہے کہ ہمیں پاکستان میں رہتے ہوئے جو لیگل بزنس ہیں وہ ہم کر سکتے ہیں، ٹریڈ کر سکتے ہیں۔ آرٹیکل 19 ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہم قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنے آزادی رائے کا حق رکھتے ہیں، ہم کسی بھی ٹاپک پہ بات کر سکتے ہیں قانون کی دائرے میں رہتے ہوئے۔ آرٹیکل 19A میں یہ بتاتا ہے کہ ہم پاکستان کے بارے میں جو بھی انفارمیشن ہے وہ حاصل کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ ہمیں یہ حق ہے کہ جو بھی قانون بن رہا ہے، جو بھی پاکستان میں ہو رہا ہے، وہ ہم اس کی انفارمیشن لے سکتے ہیں۔ آرٹیکل 20 میں یہ بتایا گیا ہے کہ کسی بھی مذہب کا کوئی بھی آدمی ہے، اس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے مذہب کو پروموٹ کرنے کے لیے اس کے ادارے بنا سکتا ہے، اپنے مذہب کو پروموٹ کر سکتا ہے۔ آرٹیکل 21 میں یہ بتایا گیا ہے کہ کسی خاص مذہب کے لیے اسٹیٹ ٹیکس علیحدہ سے نہیں لگا سکتی، جو ٹیکس لگے گا وہ پوری عوام پر ٹیکس لگے گا اور وہ ایک ہی طرح کا ٹیکس ہوگا، اس کی ریشو سیم ہوگی، کسی خاص طبقے کے لیے کوئی خاص ٹیکس نہیں ہو سکتا۔ آرٹیکل 22 میں یہ بتایا گیا ہے کہ کوئی بھی ادارہ کسی بھی بندے کو آپ کے مذہب کی بنا پر یا آپ کی رنگت کی بنا پر یہاں ایڈمیشن دینے سے روک نہیں سکتا۔ آرٹیکل 23 میں یہ بتایا گیا ہے کہ پاکستانی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کسی بھی جگہ پر پراپرٹی خرید بھی سکتا ہے اور پراپرٹی کو سیل بھی کر سکتا ہے۔ آرٹیکل 24 میں یہ کہا گیا ہے کہ ہر پاکستانی کو یہ حق حاصل ہے کہ اس کی پراپرٹی کی حفاظت کی جائے اور اس کی پراپرٹی کی حفاظت کرنا اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے۔ آرٹیکل 25 میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو پاکستان کا قانون ہے وہ سب کے لیے برابر ہے، تمام پاکستانیوں کے لیے برابر قانون ہے۔ یہ نہیں ہے کہ امیر کے لیے الگ قانون ہے اور غریب کے لیے الگ قانون ہے۔ بدقسمتی سے پریکٹیکلی تو ایسا ہو رہا ہے، لیکن ہمارا آئین ہمیں یہ بتاتا ہے کہ قانون سب کے لیے برابر ہے۔ آرٹیکل 25A میں یہ کہا گیا ہے کہ ہر پاکستانی کو تعلیم حاصل کرنے کا برابر حق ہے۔ آرٹیکل 26 میں یہ بتایا گیا ہے
کہ پبلک پلیس پہ کسی بھی شخص کو روکا نہیں جا سکتا کہ آپ کسی فلاں مذہب سے تعلق رکھتے ہیں یا آپ کا کلر کیا ہے. کسی بھی بنا پر کسی بھی شخص کو پبلک پلیس سے روکا نہیں جا سکتا. آرٹیکل 27 میں یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان میں جتنی بھی سیٹیں ہوں گی وہ سب کے برابر حصے میں آئیں گی, اس میں سب کے لیے برابر کی اپرچونٹی ہے. اور آرٹیکل 28 میں یہ کہا گیا ہے کہ ہم اپنے مذہب کو, اپنے کلچر کو اور اپنی ثقافت کو پروموٹ کر سکتے ہیں بغیر کسی رکاوٹ کے. لیکن بدقسمتی سے ایسا ہوتا نہیں ہے. کچھ ایسے معاملات ہیں کہ پاکستان میں جو قانون ہے وہ ایک بس کتابوں کے حد تک رہ گیا ہے. یہاں پہ جو سچ بات کہتا ہے اس کو بہت سارے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یہاں پہ ایک صحافی نے بھی کچھ دن پہلے کہہ دیا تھا کہ جنرل باجوہ صاحب کے اکاؤنٹس کی تحقیق ہونی چاہیے, تو اس بات پہ اس بیچارے کو سزا ہوئی اور اس کو جیل میں ڈال دیا گیا ہے, جبکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا. جو اس نے کہا ہے وہ ٹھیک کہا ہے. سب کے لیے احتساب ہونا چاہیے, سب کو قانون کے کٹہرے میں لانا چاہیے اگر اس نے کچھ غلط کیا ہے تو. تھینک یو فار لسننگ اینڈ واچنگ می. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.